بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے فلسفہ شہادت کے عنوان سے گفتگو کی تھی، اور یہ واضح کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا زندگی کی بازی ہارتا نہیں بلکہ اصل حیات پاتا ہے، اصل زندگی اس سے ہی نصیب ہوتی ہے، اور وہ مر کر بھی مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کو مردہ کہا جائے، کہنے پر بھی بین ہے، اور صرف کہنے پر بین نہیں بلکہ سوچنے پر بھی بین ہے، سوچنا بھی کہ یہ مر گئے، یہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بندہ اس کے نام پر اپنی جان دے اور لوگ اس کو مردہ کہیں کہ مر گئے، تو یہ مالک الملک کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج کی گفتگو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہادت ہے جس کو زندگی اور زندہ کہا گیا اور فرمایا گیا، یہ ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے صبر و استقامت کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ انسان خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر قسم کی تکلیف، قربانی جھیلنے کے لیے تیار ہو اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اور خوشیوں سے صبر کے ساتھ صبر کا دامن تھامتے ہوئے مالک کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، بلکہ صرف جان ہی نہیں بلکہ بہت ساری اور بھی آزمائشیں آتی ہیں، تو ان ساری آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے۔ یہ آیہ مبارکہ جس پر میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو کی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، ان کو میت مت کہو، مردہ مت کہو،
بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کے متصل اگلی آیہ مبارکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ، یعنی خوف سے آزمائیں گے، والجوع بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال اور تمہارے مالوں میں کمی ہونے سے آزمائیں گے، مال کم ہو جائیں گے، مال اجڑ جائیں گے، والانفس جانیں قربان ہو جائیں گی، جانوں کے قربان کرنے سے آزمائیں گے، والثمرات پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، پھل بھی کم ہوں گے، مال کا نقصان ہوگا۔ لیکن جن کی نظریں ان چیزوں کی بجائے مالک کی ذات پر ہوتی ہیں تو وہ پھر ثابت قدم رہتے ہوئے نظریں صرف مالک کی ذات پر جمائے رکھتے ہیں کہ وہ راضی ہو۔ یہ کمیاں کچھ معنی نہیں رکھتی، بلکہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ یہ ساری چیزیں لے کر بھی صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ مالک جس سے بھی آزمائے تو آزمائش کی گھڑیاں اپنوں پر ہی آتی ہیں، اور اپنوں کا پتہ بھی آزمائش میں چلتا ہے کہ کون خون دینے والا مجنوں ہے اور کون چوری کھانے والا مجنوں ہے۔ تو اس لیے مومنین کو یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ لو لگانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا ہوں گی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ کس قدر ثابت قدم ہوتے ہیں۔ تو صبر کا دامن تھامنے والے لوگ، ان کو بشارت دی، وبشر الصابرین۔ جتنی آزمائشیں، تکلیفیں، مصائب، کمیاں، نقصانات، جانوں کی قربانی، پھلوں کی کمی، یہ بیان کیا ہے۔ اسباب، مال جتنے دنیا کے ہیں مالک الملک نے گنوائے اور فرمایا کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، جزا فضا کرنے والوں کو نہیں۔ رو کے قربانیاں نہیں ہوتی، مسکراتے ہوئے ہوتی ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تو وہ پھانسی کے پھندے پر بھی مسکراتے ہوئے جھول گئے۔ جسم کٹ گیا لیکن زبان سے جزا فضا نہیں نکلی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ نکلا کہ ہم نے جس کے ساتھ لو لگائی ہے وہ جھوٹی نہیں لگائی، پکی لو لگائی ہے۔ تو اس لیے جو یہ قربانیاں دیتے ہیں وہ قربانیاں ہنس کر دیتے ہیں، مسکرا کر دیتے ہیں، خوش ہو کر دیتے ہیں، صبر کے ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلتا جو صبر کے خلاف ہو۔ اس لیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو تربیت ہے۔ آپ صہیب رومی کو لیں، یاسر و سمیہ کو لیں، تو جنہوں نے حضور کی بارگاہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تربیت پائی تو انہوں نے جسم چروا دیے لیکن روئے نہیں ہیں، مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو
گلے لگا لیا اور جزا فضا نہیں کی، مرثیے نہیں کہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑی شاعرہ ہیں۔ دور جاہلیت پایا، پھر آقا علیہ السلام کی غلامی آئی، تو جب آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو میدان جہاد میں کودنے کے لیے حکم فرمایا تو ان کے بھی 4 بیٹے تھے۔ بینائی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ اپنے 4 جوان بیٹے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے، یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے حاضر ہیں اپنی جان کٹانے کے لیے۔ جب جانے لگے تو وصیت کی کہ اسلام کا پرچم سربلند رکھنے کے لیے اپنی جانیں لڑانا، لیکن زخم سینے پہ کھانا، پشت پر نہ کھانا۔ اگر تمہاری پشت پر ایک زخم ہوا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اسلام کا جھنڈا تھام کر سینے پہ زخم کھانا اور جانیں قربان کر دینا اللہ کی رضا کی خاطر، پشت نہیں دکھانی۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، واپس آئے۔ یہ بڑھاپے کا عالم ہے، بڑھیا ہے، نابینا بھی ہے، لاٹھی کا سہارا لیا کھڑی ہے۔ مسلمان آ رہے ہیں تو یہ پوچھتی ہے کہ میرے بیٹوں کا کیا حال ہے۔ اب وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے کے اس عالم میں اگر بتایا تو شاید کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، لیکن وہ ہارٹ اٹیک والی نہیں تھی۔ بتاتے کہ بھئی بعض پیچھے جانے والے وہ ان سے پوچھنا، تو باری باری آتے گئے، پوچھتی رہیں، بالآخر بتانا پڑا کہ آپ کے 4 بیٹے اسلام کا پرچم سربلند کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی زبان خاموش رہی، کچھ کہا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے بیٹوں کی لاشیں مجھے دکھاؤ۔ ان شہداء کی لاشیں لائی گئی تھی، 4 بیٹے کی لاشیں ان کے سامنے رکھی تو نابینا تھیں، جسموں کو ٹٹول کر سارا دیکھا تو کسی بیٹے کے پشت پر کوئی وار نہیں تھا، کوئی زخم نہیں تھا، سارے زخم سینے پہ کھائے تھے سامنے۔ اس کا مطلب ہے پشت نہیں پھیری، سینے پہ زخم کھائے۔ تو اس وقت حضرت سیدہ خنسا کی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ نکلا جس نے فلسفہ شہادت کو بیان کیا۔ آپ کی زبان سے نکلا، الحمدللہ الذی شرفنی بشہادت ہؤلاء۔ تمام تعریفیں اس ذات رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف بخشا، اور کسی نے بھی ایک زخم پشت پر نہیں کھایا، سارے زخم سینے پر جھیلے۔ تو میں قیامت کے دن یہ فخر سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے التجا کروں گے کہ بار اعلیٰ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں جنہوں نے اپنی جانیں تیرے اور تیرے نبی کے اس دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے قربان کی۔ اس عالم میں بھی یہ دعائیہ کلمات نکلے۔ پہلے ان کا بھائی قتل ہوا تھا دور جاہلیت میں، انہوں نے مرثیہ کہا، اور اتنا دردناک مرثیہ تھا کہ کلیجے پھٹتے تھے، بندے میں سننے کی جرت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کی وفات پر تو یہ مرثیے کہے تھے، 4 بیٹوں کی شہادت پر کوئی مرثیہ نہیں لکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب خنسا کی زبان مرثیہ کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان مرثیہ کرنے کے لیے قرآن نے بند کر دی ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں حمد کے کلمے کہے گی کہ باری تعالیٰ شکر ہے تیری ذات بابرکات کا کہ میرے بیٹے زندگی کی بازی جیت گئے
اور میں نے جو کچھ ان کی تربیت کی تھی وہ تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی جانیں تیرے دین کی خاطر قربان کر دی۔ الذین اذا اصابتہم وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مرثیے نہیں کہتے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن نے سبق دیا کہ وہ مرثیے ان کی زبانوں سے نہیں نکلتے، بلکہ ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں کہ انا للہ، ہم بھی اسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانے والے ہیں، ہماری جانیں بھی تیار ہیں اسی کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے۔ یہ صابر ہوتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر صلوات ہوتی ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے صلوات آتی ہیں، ورحمہ، اور اس کی بارگاہ سے ان کے لیے رحمتیں آتی ہیں۔ صلوات و رحمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اگر کسی نے کوئی ہدایت یافتہ دیکھنے ہوں تو یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ پیغام حضور علیہ السلام کے ذریعے آقا کے غلاموں کو دیا۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی صبر ہے، اور صبر ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ ہر قسم کے نقصانات کو، ہر قسم کی آزمائشوں کو ثابت قدمی کے ساتھ عبور کر جاتا ہے۔ اس کی ایک صورت توکل ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل۔ مالک نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات پر ہی مومن بھروسہ کرتے ہیں، نہ وہ ساز و سامان پر کرتے ہیں، نہ وہ اپنی جانوں پر کرتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے بہادر لوگ ہیں، نہ اپنی کثرت تعداد پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی تعداد میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، نہیں، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو 313 بھی ہوں تو میدان میں شکست نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ یرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یہ ہمارا توکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ کہتے تو ہیں کہ رازق اللہ ہے، مانتے ہیں نا، رازق کون ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے، لیکن اگر اس پر بھروسہ اور توکل کریں جیسا توکل کا حق ہے، واقعتاً توکل کریں، تو میرے آقا نے فرمایا یرزقکم، تو تمہیں وہ اس طرح رزق دے گا کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کا کوئی ذخیرہ کبھی دیکھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یغدو خماسا ویروح بطانا، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں ساروں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر تم بھی اللہ کی ذات پر توکل کرو تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، تمہیں رزق عطا فرمائے۔ تو یہ توکل ہے بندہ مومن کی پہچان، ہتھیار۔ اس سے اگلا سٹیج آتا ہے تفویض۔ صوفیاء نے کہا کہ افوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی میرا ہے ہی کچھ نہیں ہے تو مجھے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ مومنین کی شان ہے، اس کو تفویض کہتے ہیں۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
اور اس سے بھی آگے مقام آتا ہے، اس کو رضا کہتے ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذات پر بس راضی ہو جانا، بھائی یہ سارا کمال ہے کہ جو کچھ اللہ چاہے اس پر راضی، جو اللہ کرے اس پر راضی، اپنی تمنا آرزو ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف جو مالک چاہتا ہے۔ شیخ ذوالنون مصری نے اس مقام رضا کی 3 نشانیاں کہ مقام رضا پر کہ اللہ کی ذات پر جو وہ کرے اس پر راضی رہنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں آیا کہ کیا ہونا ہے، تو اللہ کی قضا، اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے وہ اپنے اختیارات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ترک الاختیار قبل القضاء، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے تو اس کو رد نہیں کرتے ہیں۔ امام علی مقام کو پتہ ہو کہ کربلا کی سرزمین پہ شہید ہونا ہے، اور بچپن سے ساری دنیا کو پتہ ہو، تو امام علی مقام کو پتہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارے لوگوں کو بتایا بچپن سے، اس لیے تو کندھوں پہ بٹھایا، اس لیے تو زبان چسوائی، جو زبان مصطفیٰ چوسے اس سے جزا فضا اور مرثیے نکل سکتے ہیں۔ جن کی تربیت سید الانبیاء فرمائے ان کی زبان سے صبر کے سوا کوئی کلمہ نہ نکلے، اور اہل بیت اطہار صبر کا دامن چھوڑ دیں۔ یہ ہم نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالا ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو ہماری تہذیبیں بن گئی ہیں، ہمارا جو کلچر بن گیا ہے، ہم اسلام کو بھی اپنے کلچر میں ڈالنا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے کہ دین ہے کیا۔ تو دین یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے ہی مزاج اور حساب کے مطابق دین کو بگاڑ کے رکھ دیں۔ دین قربانیوں کا نام ہے، قربانیاں مانگتا ہے، اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جن کو نصیب ہوئی انہوں نے مسکراتے ہوئے قربانیاں دی۔ بچے بھی جانیں آگے دینے کے لیے تیار ہیں، میدان بدر میں جانے کے لیے بچے بھی، چھوٹے بچے بھی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اذن ہو۔ ابو جہل کو بڑوں نے نہیں بچوں نے قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، بلکہ اپنے بڑے بھائی کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن دے دیا کہ تم جہاد میں آ سکتے ہو، چھوٹے کو کہا تم چھوٹے ہو، تم نہیں۔ اس نے بھائی کو کان میں کہا کہ تمہیں تو اذن ہو گیا، تمہارا اذن ختم نہیں ہوگا، مجھے بھی اجازت لینے دیں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میدان جنگ میں بہادری کام آتی ہے، عمر نہیں۔ یا رسول اللہ جن کو اجازت دی ہے میرا مقابلہ کروا لیں ان سے۔ مقابلہ کروایا، چھوٹا جیت گیا، بڑا ہار گیا، ان کو بھی اجازت ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میدان جنگ میں میرے دائیں بائیں یہ 2 بچے کھڑے تھے، مجھے کہنے لگے کہ چچا جان وہ جو ابو جہل جو ہمارے نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں بکتا ہے، جب وہ سامنے آئے تو ہمیں بتانا۔ تو جب وہ سامنے آیا اس کو واصل جہنم کرنے والے یہ 2 بچے تھے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مقام رضا کی نشانی ایک جو ہے وہ ترک الاختیار قبل القضاء، فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے اپنے اختیارات ترک کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہو کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی،
وہ کہے کہ میں تو نہیں لینے کے لیے تیار ہوں۔ علی المرتضیٰ واپس آئے میدان جنگ سے، چہرے پر پریشانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بس ہر دفعہ جو ہے نا وہ شہادت کی تمنا لے کے جاتا ہوں، پوری نہیں ہوتی، واپس آ جاتا ہوں۔ تو وہ شہادت کی یوں تمنا اور آرزو لے کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا ابھی کربلا میں شہید ہونا ہے تو جاتے کیوں؟ لعنت ہے ایسی سوچ پہ کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول خوشخبری دے کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو، اور وہ کہے میں ادھر سے بچ جاؤں کسی طریقے، شہادت کی موت مجھے نصیب نہ ہو۔ فاروق اعظم عرض کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، باری تعالیٰ اپنے راستے میں شہادت دینا، وموتن فی بالد حبیبک، لیکن موت تیرے نبی کے شہر سے باہر نہ ہو، اندر ہو۔ دونوں اللہ نے عطا کر دی، شہر مدینہ بھی عطا کیا، شہادت کی موت بھی عطا کی۔ شہادت کی تمنا کرتے ہیں مومنین، آرزو رکھتے ہیں، لیکن پہلے جن کو پتہ ہو کہ یہ شہادت کا مقام آنا ہے، اللہ کی قضا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس سے پہلے اپنے سارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اپنے اختیارات بھی استعمال نہیں کرتے۔ ابراہیم خلیل اللہ چخا میں بیٹھے ہیں، سامنے آگ ہے، ساری دنیا کفر ہے، آگ میں ڈالنے کے لیے اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ اکیلا تنہا بیٹھا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، پیشانی پہ خوف کا کوئی قطرہ نہیں ہے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے خلیل اگر حکم دیں تو اس پر مار کر اس ساری آگ کو اڑا دوں جائے، اللہ نے حکم دیا ہے، کہتے ہیں نہیں، تو فرمایا اما الیک فلا، پھر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے نہیں نہ حکم دیا تو پھر تمہاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہے کہ میری جان اس آگ میں جلے تو یہ ایک جان کیا کروڑوں جانیں ہوں تو آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مقام رضا۔ اب وہ دعا کرنا کوئی ممنوع ہے؟ تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کرنا ممنوع ہے؟ نہیں، دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ اس تکلیف سے بچا، مصیبت سے بچا، دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ مقام رضا پہ فائز لوگ یہ اپنے اختیارات استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو میں اس کو سینے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یہ مقام رضا ہے۔ تو آپ نے یہ مقام رضا پہ فائز لوگوں کی یہ ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور سرور الکرب بمر القضا، جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے، میدان جنگ آتا ہے، تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں، تو دل غمگین نہیں ہوتا ہے، سرور القلب، دل کو اور خوشیوں سے وہ انتہاؤں پہ اڑ رہا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اپنی رضا کی خاطر موقع دیا۔ آپ اپنے اسلاف کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کی کیا تربیت فرمائی تھی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے، گھڑیاں گزر جاتی ہیں، جانیں شہید ہو جاتی ہیں، قافلے لٹ جاتے ہیں، سب کچھ دنیا کے حساب سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو فقدان المرارات بعد القضاء، فیصلے کی گھڑی گزرنے کے بعد کبھی دل میں کڑواہٹ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوا۔ فقدان المرارہ، وہ کڑواہٹ بھی باقی نہیں رہتی، اتنا خوشی ہوتی ہے کہ اسی پر راضی رہتے ہیں، کبھی اپنے دل میں کڑواہٹ آنے نہیں دیتے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مقام پر
آ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع کرامات الاولیاء کتاب میں ایک شیخ احمد شرمینی ہوئے ہیں، بہت بڑی ہستی، ولایت کا ایک بہت بڑا نام اولیاء میں، ان کا واقعہ بیان کیا کہ اکیلا ایک بیٹا تھا، بیٹا بیمار ہوا، خاموش رہے کہ اللہ کی جیسے مرضی۔ بیوی نے کہا کہ دعا ہی کر دیں، دعا بھی نہیں کی کہ باری تعالیٰ جیسے تیری مرضی، یہ تیرا مال ہے، جیسے تو چاہے۔ حالت نزع آ گئی، بچے جب جان نکلنے کی باری آتی ہے، حالت نزع میں بیوی سے برداشت نہ ہوا، اٹھا کے تو شیخ احمد شرمینی کے سامنے جا کے رکھ دیا۔ آپ نے بیٹے کو دیکھا، مالک الموت آ چکے تھے روح قبض کرنے کے لیے۔ بیٹے کی حالت نزع دیکھی، مالک الموت کو دیکھا تو زبان پر وہ کنٹرول نہ رہا، مقام رضا سے نیچے آ گئے، مقام رضا پہ قائم نہ رہ سکے۔ مالک الموت کو فرمایا کہ ارجع الی ربک، مالک الموت واپس اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں واپس چلے جا، فإن حکم موتی قد نسخ، میرے بیٹے کے وصال کا، موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ مالک الموت کو واپس بھیج دیا۔ یہ جب کلمات نکلے تو مقام رضا نہ رہا، مقام رضا سے نیچے آ کہ اللہ کی جیسے مرضی تھی وہ مرضی پوری نہیں ہونے دی ہے، اختیارات کو استعمال کیا ہے، فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے اختیارات استعمال کیے، مقام رضا سے نیچے کر دیا گیا۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، راجا نے ان کو اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکال دیا۔ جیسے خواجہ اجمیر کے ساتھ ہوا تھا، تو راجا نے نکالا، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے تھے، تو راجا نے پیچھے 500 سپاہی بھیجے، انہوں نے آپ کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آپ کی نواسی آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھی تھی، اس کے کانوں کی بالیاں بھی نوچیں اور کان چر گئے، زبان پر کنٹرول تھا، خاموشی ہوئی۔ جب وہ بالیاں نوچیں تو صبر نہ ہوا، بس آپ نے پھر اپنا عصا مبارک، اپنی چھڑی یوں پھیری تو 500 سپاہیوں کے سر قلم ہو گئے۔ اختیارات کو استعمال کیا تو ادھر تو وہ 500 کے سر قلم ہو گئے، لیکن مقام رضا نہ رہا، نیچے آ گئے، مقام رضا سے نیچے۔ مولانا غوث علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں 2 مجذوب پڑے ہیں، ایک کا جسم بھی آگ میں جل رہا ہے، دوسرے کے کپڑوں کو بھی آگ نے نہیں چھوا ہے۔ فرمایا ان میں سے کامل کون ہے؟ ان 2 مجذوبوں میں سے کامل کون ہے؟ غوث علی قلندر فرماتے میرے شیخ نے مجھ سے سوال کیا، ذرا دیکھ کے بتاؤ کامل کون ہے؟ آپ کے خیال میں کون کامل ہوگا؟ جس کے کپڑوں کو آگ نے چھوا بھی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کیا کمال کی بات ہے، دیکھنے میں کیا ہوگا، دیکھنے والوں کو کیا ہوگا کہ کیا کمال کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنا جسم جلا دیا ہے لیکن اپنے رب کی ذات کے ساتھ تعلق کی لائن کٹنے نہیں دی ہے۔
کامل وہ ہے۔ اگر وہ دوسرے نے توجہ کی کپڑوں پر، آگ نے اثر ہی نہیں چھوڑا، اثر ہی نہیں ہونے دے، آگ جلا بھی نہیں سکی، اس کی توجہ ادھر ہوئی، اور جس کی توجہ صرف ادھر ہی تھی اور اپنی توجہ پھیری ہی نہیں ہے، اس نے آگ کو اجازت دی میرے جسم جلا دے، میرے کپڑے جلا دے، مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کی لائن جو جڑی ہوئی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تھی وہ واپس نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ اب ذرا آ جائیں اہل بیت اطہار پر۔ اب اہل بیت اطہار، امام علی مقام نے حضرت عباس کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے تیر نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، زبان پر صبر، علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، زبان پر خاموشی، صبر، مالک کی رضا پر راضی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں امام علی مقام علی اصغر کو اٹھا کر پانی مانگنے کے لیے گئے تھے، میرا وجدان اور غیرت ایمانی برداشت ہی نہیں کرتی کہ امام علی مقام علی اصغر اپنے شہزادے کو اٹھا کر کافروں سے پانی مانگنے گئے ہوں۔ آپ سر اوپر اٹھاتے تو بارش برستی، آپ فرات کو حکم دیتے تو وہ ادھر بیٹھتا، علی اصغر ایڑی رگڑتے تو اپنے نانا کی سنت زمزم پھوٹتا، اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑیں زمزم پھوٹے، تو سید الانبیاء کے شہزادے ایڑی رگڑیں، ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ایڑی رگڑیں زمزم پھوٹے، سید الانبیاء کے شہزادے ایڑی رگڑیں تو پانی نہ پھوٹے، چشمہ نہ پھوٹے، نہیں، آپ نے کافروں سے پانی نہیں مانگا۔ یہ دنیا کو بتانا تھا کہ مقام رضا پر فائز آل بیت اطہار جن کی تربیت خود سید الانبیاء نے فرمائی، وہ یوں ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینوں پر علی اصغر کو بھی قربان کرتے ہیں، علی اکبر کو بھی قربان کرتے ہیں، اور اپنے جسم کی باری آئی تو سارا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ زور کا وقت ہے، وضو کے لیے تو پانی نہیں ہے، خون سے ہی، خون کے ہوتے ہوئے تیمم کیا ہے، اور تیمم کر کے کہ مجھے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دیں، سجدے میں سر رکھا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے، اور ادھر سے آواز آئی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ یہ تو باقی روحوں کو آواز آتی ہے، تو جن کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے جنتی سرداروں کا، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، اس کے وقت کیا آواز آ رہی ہوگی کیا؟ اور میں اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم وہاں اس میدان کربلا میں خود موجود تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ بھی موجود ہوں گے اپنے شہزادے کو لینے کے لیے، تو وہاں سارے خیمے، ساری شہزادیاں مرثیے نہیں کہہ رہی تھیں، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھیں، وما علینا الا البلاغ۔